جتنا مرضی ہینڈسم خامن چوز کر لیا جائے اور مل بھی جائے، اور جتنی مرضی خوبصورت بیوی انسان جو ہے وہ اس سے نکاح، ایک عورت سے نکاح کر لے جس کی بیوی بن جائے، ایک بہت بڑا ڈائلیما کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری خوبصورتی اور ساری سمارٹنیس اور ہینڈسمنیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہی لڑکا جو 20-22 سال میں سپر ہینڈسم تھا، جب وہ 80-90 سال میں پہنچتا ہے تو پہچانا بھی نہیں جاتا کہ بھئی یہ وہی شخص ہے۔ دنیا کا گراف کیا ہے؟ خوبصورتی سے بدصورتی کی طرف یہ گراف ہے، ہر انسان کا یہی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں۔ اور جنت کا گراف کیا ہے؟ جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ ہر روز بڑھتی چلی جائے گی، نہ خاوند اولڈ ماڈل کا ہوگا، نہ بیوی پرانے ماڈل کی لگے گی، ہر وقت فریش، نئے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو ہر وقت بہتر سے بہتر ہی چاہیے ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر چیز میں اگر وہ سٹیگننٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر تمہیں ایسا خامن چاہیے ہے جو ہمیشہ ہر روز پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا جائے تو وہ جنت میں ہو سکتا ہے۔ تمہیں ایسی بیوی چاہیے جو ہر روز پہلے سے خوبصورت ہو تو وہ جنت میں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں نے جو تمہیں اصول دیے ہیں اور جو میں نے طریقے دیے ہیں، تم ان طریقوں کو سمجھتے ہوئے میری اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور جیسے میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اگر تم وہ کو فالو کرو گے تو یہ ساری تمہاری خواہشات میں آخرت میں پوری کر دوں گا، تم محروم نہیں رہو گے۔ ایک اور ضرورت جو دنیا میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کھانا۔ کھانا بھی ضرورت ہے نا، اور کھانا بھی ایسی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اگر انسان ساری زندگی صرف دال کھا کے گزار لے تب بھی زندہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ کبھی گوشت ہو، کبھی سبزی ہو، کبھی دال ہو، کبھی چکن ہو، کبھی مٹن ہو، کبھی بھی مختلف کھانے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب تو جو حالات ہیں ویسے ہی مہنگائی کے اتنے ہیں کہ بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی گوشت تو دور کی بات ہے، ہماری دال کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم دال کھا کے گزارا کر لیں۔ تو یہ ضرورت بھی کئی دفعہ پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ ضروریات پوری کرنے کا بھی پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح کی ہوں گی۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان پرندوں کی تو مزے ہیں، یعنی جنت میں اڑ رہے ہیں تو ان کے تو بڑے مزے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عمر، اصل میں تو ان پرندوں کو کھانے والوں کے ان سے زیادہ مزے ہیں، یعنی وہ پرندے تو جنت میں ہے ہی ہیں لیکن اصل مزے تو وہ ہیں ان کے جو وہ جنتی ہوں گے جو ان پرندوں کو کھائیں گے، یعنی ان کا جو گوشت کھائیں گے اصل مزے تو ان کے ہیں۔ تو جنت میں نے گوشت کا خالی اس لیے ذکر کیا کہ دنیا میں تو دال سبزی پھر بھی مل ہی جاتی ہے، گوشت بہت سارے لوگ نہیں کھا پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی جنت میں ہر طرح کی چیز کا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب اگین کھانے پینے سے بہت ساری نعمتیں ہیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں صرف بیسک اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ سب اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں اگر دنیا میں نہیں ملتا۔ آخری بات ایک اور چیز وہ کیا ہے، ہماری ضروریات میں سے ایک بہت بڑی ضرورت کیا ہے، وہ ہے ہماری ایموشنل اور فزیکل نیڈس۔ دنیا میں اگر گھر بھی مل گیا، گاڑی مل گئی، پیسہ مل گیا، شہرت مل گئی، بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن انسان کی اگر ایموشنل اور فزیکل نیڈس پوری نہیں ہو رہی تو وہ انسان اپنے آپ ان کی باقی ساری چیزیں اس کے لیے ریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب ایموشنل نیڈس کیسے پوری ہوتی ہیں بھائی؟ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، بندے کو، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ رکھا ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایموشنل اور فزیکل نیڈ ساری پوری کر دیتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں نہیں کسی کی پوری ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کسی کو ایسا کوئی شخص ہی نہیں ملا جو کہ
اس سے محبت کر سکے، اس کو عزت دے سکے، اس کو ریکگنائز کر سکے، اس کی امپورٹنس کا اس کو احساس دلا سکے کہ بھئی نہیں تم بھی بہت امپورٹنٹ. یہ سب ایموشنل نیڈس ہیں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی. کتنے ایسی خواتین موجود ہیں جن کے شادیاں نہیں ہو رہی اور نہیں ہوتی اور ایسی زندگی سے چلی جاتی ہیں. کتنی ایسی ہوتی ہیں جن کے خاوندوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور وہ چلے گئے. کتنے ایسے بندے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں مل رہا. تو دنیا میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ نیڈ بھی پوری نہ ہو رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہ کوئی ایسا مرد اور نہ کوئی ایسی عورت ہوگی جس کی یہ نیڈ پوری نہ ہو رہی ہو. یہ بہت بڑا ریلیف ہے ایسی سچویشن میں لوگوں کے لیے جو اس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جنت میں پوری کر دے گا. دنیا میں نہیں بھی پوری ہوئی تو چلیں کوئی بات نہیں، جنت میں اللہ پوری کرے گا. تو ہر عورت کے لیے خاوند ہوگا اور ہر بندے کے لیے بیوی ہوں گی. اور دنیا والے میاں بیوی نہیں ہوں گے آلو پہ پھڈا، روٹی پہ پھڈا، جلدی آنے پہ پھڈا، لیٹ آنے پہ پھڈا، ہر بات پہ پھڈا ہی چل رہے ہیں. دنیا آخر جنت میں جو ہوں گے اس قسم کی کوئی ڈفرینسز نہیں ہوں گے. دلوں کی کدورت، دلوں کی نفرت، دلوں کے اندر بغض، ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے مسائل سب ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز کیا ہے جنت میں، دنیا میں اگر میاں بیوی ہوتے ہیں تو جتنا مرضی ہینڈسم خامن چوز کر لیا جائے اور مل بھی جائے، اور جتنی مرضی خوبصورت بیوی انسان جو ہے وہ اس سے نکاح، ایک عورت سے نکاح کر لے جو اس کی بیوی بن جائے، ایک بہت بڑا ڈائلیما کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری خوبصورتی اور ساری سمارٹنیس اور ہینڈسمنیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہی لڑکا جو 20-22 سال میں سپر ہینڈسم تھا، جب وہ 80-90 سال میں پہنچتا ہے تو پہچانا بھی نہیں جاتا کہ بھئی یہ وہی شخص ہے. وہی لڑکی جو 20-22 سال میں انتہائی خوبصورت تھی، جب وہ 90 سال کی ہوتی ہے تو کوئی دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو آج اس حالت میں پڑی ہے. اور یہ تو اب ہمارے ٹائم میں تو یہ چیز بڑی آسان ہو گئی ہے. اکثر ریلز آتی ہیں نا، آپ سوشل میڈیا پہ چاہیں تو پچھلی بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی ریلز چل رہی ہوتی ہیں کہ جو 1970s کی اور 60s کی ہیں اور اس ٹائم سے لے کے ابھی تک میں جو زندہ ہیں، تو پورا دکھاتے ہیں ان کا ایک ٹریک، آدھے منٹ کے اندر دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس سال سے لے کے یہ اتنے سال کا تھا، اتنے سال کا تھا، اور اب جو ہے اس وقت یہ ہے. تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ خود بھی دیکھتے ہوں گے تو حیران ہوتے ہوں گے کہ بھئی ہم کیا ہوا کرتے تھے اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں. لیکن جتنا مرضی انسان اپنے آپ کو سپر فٹ رکھے، جتنا مرضی ڈائٹ کا خیال رکھے، ایکسرسائز کا خیال رکھے، ورک آؤٹ کرے، ہیلدی ڈائٹ لے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ایج کے ایک خاص حصے میں جا کے انسان کی وہ بات نہیں رہتی. بڑھاپا انسان کو توڑ دیتا ہے. فزیکلی کمزور، نظر کمزور، ٹانگیں کمزور، ہاتھ کمزور، دماغ کمزور، میموری ویک، ہر چیز ویک ہو جاتی ہے. اور جو سکن اتنی فریش ہوتی ہے 20-22 سال میں، 90 سال میں اتنی جھریاں ہوتی ہیں کہ اس شاید سکن کے اوپر کوئی فریش پیچ نظر بھی نہیں آتا. لیکن جنت میں خوشخبری کیا ہے؟ دنیا کا گراف کیا ہے؟ خوبصورتی سے بدصورتی کی طرف یہ گراف ہے. ہر انسان کا یہی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. اور جنت کا گراف کیا ہے؟ جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ ہر روز بڑھتی چلی جائے گی. نہ خاوند اولڈ ماڈل کا ہوگا، نہ بیوی پرانے ماڈل کی لگے گی. ہر وقت فریش، نئے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کے دن اکٹھے ہوا کریں گے. اور جب وہ اس بازار میں اکٹھے ہوں گے، اس بازار میں جائیں گے، تو شمال کی طرف سے ہوا چلے گی، اور اس ہوا کی جو گرد و غبار ہے جب ان جنتیوں سے ٹکرائے گی تو اس کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ جنتی اور خوبصورت ہو جائیں گے، ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا. اور جب یہ جنتی واپسی، جب اس بازار سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر والوں میں جائیں گے، تو جب گھر والوں میں جائیں گے تو ان جا کے دیکھیں گے، جب ان کی بیویاں ان جنتیوں کو دیکھیں گی تو ان کی بیویاں ان کو دیکھ کر کہیں گی بھی واللہ تم تو حسن و جمال میں پہلے سے بھی بہتر ہو گئے ہو. یہ ایسے ہی ہے نا کہ کسی بیوی کا شوہر کچھ دن کے لیے واپس جائے، کچھ دن کے لیے کہیں چھوڑ کے جائے،
اور وہاں پہ جا کے اس نے بڑا خیال رکھا اور اپنے آپ کو بڑی مینٹین کیا, اچھی ڈائٹ, اچھی ایکسرسائز کیا, اور وہ واپس آتا ہے تو بیوی دیکھ کے اس کو کہتے ہیں بھئی آپ تو سپر سمارٹ ہو کے آئے ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے اپنے خامندوں کو تو ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ آپ واللہ آپ کا حسن و جمال تو پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے. اور یہ بھی اپنی بیویوں کو دیکھ کر کے آ کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم لوگ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ جنت میں خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی, اسٹیگننٹ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی رہیں گے, بلکہ ہر وقت بڑھتے جائیں گے. اور اس سے سائیکولوجیکل ہمارا ایک اور ایسپیکٹ کیا کلیئر ہوتا ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو ہر وقت بہتر سے بہتر ہی چاہیے ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. ہر چیز میں اگر وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار نہیں یہ تو پتہ نہیں اب کچھ اور. گاڑی اگر آپ کے پاس ہے اور پیسے آ گئے تو بلا وجہ کہ دماغ میں چنبن ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار اچھی گاڑی لے لو, کیونکہ فطرت میں ہے. تو اللہ نے وہ ساری چیزیں دنیا میں بتا دیا, دیکھو دنیا میں تمہاری ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے. لیکن جنت میں نے تمہارے لیے ایسی جگہ رکھی ہے کہ تمہاری یہ خواہش بھی میں وہاں پوری کر دوں گا کہ اگر تمہیں ایسا خامن چاہیے ہے جو ہمیشہ ہر روز پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا جائے تو وہ جنت میں ہو سکتا ہے. تمہیں ایسی بیوی چاہیے جو ہر روز پہلے سے خوبصورت ہو تو وہ جنت میں ہو سکتا ہے. دنیا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. دنیا میں نے جو تمہیں اصول دیے ہیں اور جو میں نے طریقے دیے ہیں, تم ان طریقوں کو سمجھتے ہوئے میری اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو, اور جیسے میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اگر تم وہ کو فالو کرو گے تو یہ ساری تمہاری خواہشات میں آخرت میں پوری کر دوں گا, تم محروم نہیں رہو گے. تو مقصد بتانے کا آج لیکچر کا کیا تھا کہ جو ضروریات زندگی بھی, ابھی میں نے خواہشات کی تو بات نہیں کی, کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو خواہشات کے اوپر بھی بات کریں گے. جنت تو اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ اس میں جو خواہشات والا چیپٹر کھولے گا تو پھر بہت کچھ آئے گا اس میں. لیکن جو ضروریات بھی ہیں, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر جن کی پوری نہیں ہو رہی, یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آخرت میں پوری کر دے گا, تو یہ چیز انسان کے دل کو بڑا سکون دیتی ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت صرف مسلمانوں کے پاس ہے, کیونکہ آخرت پر ایمان جتنی کلیئرٹی اور جتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ہمارے دین نے بتایا وہ کسی دین میں بھی اتنا موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے, ایمان والی زندگی عطا فرمائے, تقوی والی زندگی عطا فرمائے, اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.